بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سیکنڈ لاسٹ سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے مصنف رضا علی عابدی کا تعارف پڑھیں گے۔ رضا علی عابدی کون ہیں؟ سفر نامہ نگار ہیں، صحافی ہیں اور مصنف ہیں۔ سفر نامہ نگار ہیں یعنی سفر کے حالات و واقعات کو بیان کرنے والے، صحافی فن خبر نگاری سے متعلق معلومات فراہم کرنے والے، اور مصنف کتابیں لکھنے والے۔ رضا علی عابدی ولادت 30 نومبر 1935 یعنی ان کی تاریخ پیدائش ہے 30 نومبر 1935۔ تاریخ وفات نہیں لکھی ہوئی، اس کا مطلب ہے وہ تاحیات ہیں یعنی ابھی زندہ ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ میں سے کچھ ایسے اسٹوڈنٹ کا بھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے نحم کلاس کی سلیبس میں شامل سبق کے مصنف سے مل بھی سکتے ہیں، ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم ترین بات، ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ اردو کے خط لکھتے ہیں، اردو میں درخواست لکھتے ہیں، تو 1 نمبر آپ کا تاریخ کا ہوتا ہے، اور اکثر طالب علم جو ہیں وہ اس کو غلط لکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں 30 نومبر تاریخ ڈالی گئی ہے اور ساتھ میں مہینہ بھی ڈالا گیا ہے، اور درمیان میں ایک چھوٹی سی ڈیش ہے جو کہ تاریخ اور نومبر کے درمیان فرق کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ یہ اردو میں صحیح تاریخ لکھنے کا طریقہ کار ہے، 30 نومبر 1935۔ تو آپ اس طریقہ کو دیکھ لیں، اور چونکہ اب آپ نے بورڈ کے پیپر دینے ہیں تو بورڈ کے پیپر میں اگر آ جاتا ہے خط یا پھر درخواست، تو وہاں پر آپ نے اسی طریقہ کار میں لکھی ہوئی تاریخ کو فالو کرنا ہے اور اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ رضا علی عابدی روڑکی، ضلع ہری دوار، اتراکھنڈ، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ رضا علی عابدی روڑکی، ضلع ہری دوار، اتراکھنڈ، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ علاقے کا نام ہے۔ ان کے والد کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ 1950 میں کراچی، پاکستان آ گئے۔ انہیں بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، چنانچہ طالب علمی کے زمانے میں ہی اپنے زور مطالعہ کی مدد سے فن خبر نگاری سے مکمل واقف ہو چکے تھے۔ یعنی لکھنے پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہی انہوں نے اپنے مطالعے کے زور پر، مطالعے کے شوقین کی وجہ سے فن خبر نگاری میں مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ فن خبر نگاری سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی واقعہ یا معاملے کی تحقیق کرنا، اور یہ اکثر آج کل کے طالب علموں میں بھی ایسی خصوصیات اسکول کے زمانے میں طالب علموں میں موجود ہوتی ہیں کہ کوئی واقعہ کلاس میں ہو جائے، اسکول میں ہو جائے، گھر محلے میں ہو، تو اس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرنا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی فن خبر نگاری ہے جو آگے چل کر جو شاعر یا مصنف ہیں یا کچھ لوگ حضرات ہیں، اسے وہ باقاعدہ ایک پیشہ کے طور پر اپنا لیتے ہیں، جس کی بنا پر انہوں نے 20 برس کی عمر میں پہلی بار بائیں ہاتھ سے انگریزی خبر کا ترجمہ کیا۔
یعنی اپنے مطالعے کی زور پر وہ فن خبر نگاری میں اتنی مہارت حاصل کر چکے تھے کہ انہوں نے 20 برس کی عمر میں ہی اپنے بائیں ہاتھ سے انگریزی خبر کا ترجمہ کیا۔ انگریزی خبر سے مراد جو انگریزی زبان میں اخبار آتے ہیں یا شائع ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان اخباروں کا جو ہے وہ ترجمہ کیا انگریزی خبر میں۔ اور ایک اور لفظ ہے، پہلی بار بائیں ہاتھ سے، ایک بائیں ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کی روٹین میں انسان بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے۔ ویسے تو دائیں ہاتھ سے کام کرنا سنت ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ لکھتے بھی بائیں ہاتھ سے ہیں اور باقی جو کام کرتے ہیں وہ بھی بائیں ہاتھ سے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی بائیں ہاتھ کے حوالے سے، دوسرا بائیں ہاتھ ایک جو ہے محاورتاً استعمال کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں اتنی مہارت حاصل ہو چکی تھی خبر نگاری میں کہ ان کے لیے جو ہے انگریزی خبر کا جو ترجمہ تھا وہ ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کام تھا، یعنی اتنا آسان ہو چکا تھا، انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے عرصے میں وہ عملی طور پر روزنامہ حریت کے ساتھ منسلک تھے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران وہ روزنامہ اخبار کا نام ہے حریت، ان سے منسلک تھے، یعنی ان سے وابستہ تھے، وہاں پر کام کرتے تھے۔ چنانچہ جنگ کے تمام حالات و واقعات کو روزنامہ حریت میں رپورٹ کرتے رہے اور جنگ کے جو حالات و واقعات پیش آئے ان کو انہوں نے اسی اخبار یعنی حریت میں جو ہے وہ رپورٹ کرتے رہے، لکھتے رہے۔ اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے اور پھر وہیں 1972 میں بی بی سی سے منسلک ہو کر عملی زندگی کا آغاز کیا۔ بی بی سی کیا ہے؟ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن۔ یہ ایک ادارہ ہے اور معلوماتی ادارہ ہے جو ریڈیو، ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے پروگرام شائع کرتا ہے، اسے بی بی سی کا نام دیا گیا ہے۔ بی بی سی مخفف ہے اور بی فار برٹش، بی فار براڈ کاسٹنگ اینڈ سی فار کارپوریشن، ایک معلوماتی خبر رساں ادارہ۔ عملی زندگی کا آغاز کیا، یعنی جاب کا آغاز کیا، اور کچھ ہی عرصے میں بی بی سی اردو کے پروگراموں کو اس دل نشین انداز میں پیش کیا، یعنی بہت کم ہی وقت میں انہوں نے بی بی سی کے ذریعے سے اردو پروگراموں کو اتنے خوبصورت دلکش انداز میں پیش کیا کہ دنیا بھر کے اردو بولنے والوں کے دلوں میں اردو کی قدر و منزلت بڑھا دی، اہمیت بڑھا دی، اور اسی پلیٹ فارم سے ریڈیائی دستاویزی پروگراموں کی وجہ سے خاصی شہرت پائی۔ اسی پلیٹ فارم سے یعنی بی بی سی کے ادارے سے انہوں نے کیا کیا؟ ریڈیائی دستاویزی، چونکہ وہ رپورٹ کرتے تھے اخبار، تو اخبار میں زیادہ تر کام لکھنے کا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ تر کام جو تھا وہ تحریری کام کے شوقین تھے۔ تحریری دستاویزی پروگراموں کی وجہ سے انہوں نے خاصی شہرت پائی، جہاں سے وہ 1996 میں ریٹائر ہوئے۔ رضا علی عابدی، جنہیں اردو، سندھی، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر بڑا عبور حاصل ہے، بڑے بسیار نویس ہیں۔ بسیار نویس سے مراد بہت زیادہ لکھنے والے، لکھنے کے شوقین ہیں، ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ فن خبر نگاری میں بھی ماہر تھے اور دوسرا وہ اخبار میں بھی کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مصنف اور صحافی بھی تھے، تو زیادہ تر کام ان کا لکھنے لکھانے کا تھا۔ وہ تادم تحریر یعنی اب تک لکھتے وقت تک 30 سے زیادہ کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، جن میں جرنیلی سڑک، شیر دریا، جہازی بھائی، ریل کہانی، پہلا سفر، کتب خانہ،
اردو کا حال، اپنی آواز، کتابیں اپنے آبا کی اور جانے پہچانے شامل ہیں۔ یہ ان کی مختلف کتابوں کے نام دیے گئے ہیں جو انہوں نے تصانیف کی ہیں، لکھی ہیں۔ ان میں سے نصف تصانیف کے مخاطب بچے ہیں، یعنی جو کتابوں کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں ان میں سے آدھی کتابوں کے مخاطب یعنی آدھی کتابیں وہ بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں۔ یوں تو رضا علی عابدی کی ہر تصنیف ہی اہم ہے، یعنی ہر کتاب جو انہوں نے لکھی ہے وہ انتہائی اہم ہے، مگر اس وقت ہمارا روی سخن ان کے سفر نامے جرنیلی سڑک کی طرف ہے۔ لیکن اب جو ہمارا روی سخن ہے، یعنی جو ہماری بات کا رخ ہے، جو ہم جس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے سبق کا عنوان ہے، لڑی میں پروئے ہوئے منظر، وہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ ان کی مشہور سفر نامے جرنیلی سڑک سے لیا گیا ہے۔ یہ طویل جرنیلی سڑک جسے جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، جی ٹی روڈ سے مراد گرینڈ ٹرنک روڈ، اور جو موجودہ بنگلہ دیش کو افغانستان کے ساتھ ملاتی ہے۔ سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ جرنیلی سڑک کہاں سے شروع ہو کر کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ تو بنگلہ دیش سے شروع ہو کر افغانستان تک، اور اسے کس نے تعمیر کیا؟ شیر شاہ سوری نے۔ شیر شاہ سوری کا دور حکومت کیا ہے؟ 1472 1472 سے لے کر 1545 تک۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں، اپنے حکومت کے دور میں جو ہے وہ اسے تعمیر کروایا۔ اس سڑک کی چھان بین میں رضا علی عابدی نے 1 ماہ تک مسلسل سفر کیا۔ سڑک کی چھان بین میں، اس کی تحقیق میں، اس کی تفتیش میں جو ہے انہوں نے، رضا علی عابدی نے 1 ماہ تک مسلسل سفر کیا۔ یعنی وہ چونکہ سفر نامہ نگار تھے، انہیں سفر کا شوقین تھا، تو وہ اپنے سفر ناموں کو جو ہے وہ کتابوں کی شکل میں قلم بند کرتے تھے۔ تو اس کے لیے انہوں نے تحقیق کی کہ یہ سڑک کیوں بنائی گئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور یہ سڑک کہاں سے شروع ہو کر کہاں پر ختم ہوگی، اس سڑک کے ساتھ ساتھ کی آبادی کون سی ہے، کتنے لوگوں کو یا کتنے علاقوں کو فائدہ پہنچے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس تمام باتوں کی جو تفصیلات کے لیے انہوں نے 1 ماہ تک لگاتار جو ہے وہ سفر کیا۔ اس کتاب میں جرنیلی سڑک پر واقع تمام اہم آبادیوں، ان کی وجہ تسمیہ اور ثقافت کا تذکرہ ہے۔ یعنی جب آپ یہ کتاب سفر نامہ نگار میں سفر نامہ پڑھیں گے جرنیلی سڑک، تو اس میں آپ کو اس سڑک کے آس پاس تمام اہم آبادیاں، علاقوں کے نام، ان کی وجہ تسمیہ سے مراد نام رکھنے کی وجہ کہ یہ کیوں اس علاقے کا نام پڑا، اس کی مشہور ثقافت کیا ہے، کون سے رسم و رواج ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں، جو سڑک کے آس پاس لوگ آباد تھے۔ مصنف کی یہ تحریر طنز و مزاح، اداسیوں اور خوشیوں کے مختلف رنگوں سے مزین ہے۔ یعنی مصنف نے جو یہ لکھا ہے سبق، لڑی میں پروئی ہوئے منظر، یا یہ سفر نامہ جو ہے جرنیلی سڑک، وہ طنز و مزاج، اداسیوں اور خوشیوں کے مختلف رنگوں کے ساتھ اسے مزین کیا گیا ہے، اسے سجایا گیا ہے، اس کے اندر مختلف خوبصورت رنگ بکھیرے گئے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ مختصر ترین تعارف تھا رضا علی عابدی کا، جو کہ ابھی تاحیات ہیں، یعنی زندہ ہیں۔ 1935 ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور وہ سفر نامہ نگار کی حیثیت سے، صحافی اور مصنف کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ 30 سے زائد کتابیں وہ لکھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز جو ہے وہ BBC جو ہے کے منسلک ادارے سے کیا تھا، جو کہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، یعنی ایک خبر رساں معلوماتی ادارہ ہے، جو کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے خبریں شائع کرتا ہے یا معلومات فراہم کرتا ہے۔ رضا علی عابدی کو جو ہے وہ بہت سی زبانوں پر مہارت حاصل ہے، جن میں اردو، سندھی، عربی، فارسی
اور انگریزی زبانیں شامل ہیں۔ وہ زیادہ تر لکھنے کے شوقین ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ لکھ چکے ہیں۔ ان کی 30 سے زیادہ تصانیف ہیں، جن میں آدھے سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے انہوں نے لکھی ہیں۔ اگرچہ ان کی تمام جو تحریریں ہیں یا تمام جو تصانیف ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، لیکن چونکہ یہ سبق ہے نہم کلاس کے سلیبس میں، تو اس لیے جو جرنیلی سڑک سے لیا گیا یہ پیراگراف ہیں یا کچھ اہم ترین اقتباسات ہیں، وہ لڑی میں پروئے ہوئے منظر کی شکل میں کتاب کے اندر پیش کیے گئے ہیں۔ تو یہ کون سی سڑک ہے جسے جی ٹی روڈ کا نام دیا گیا ہے، کہاں سے شروع ہو کر کہاں پر ختم ہوتی ہے، اس سڑک کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کروایا تھا، اور اس کی تعمیر میں جو ہے کون کون سے علاقے شامل ہیں وغیرہ وغیرہ، ان تمام کی جو تفصیلات ہیں وہ اس جو ہے وہ سفر نامہ میں موجود ہیں۔ اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک مصنف رضا علی عابدی نے کتنی مہارت سے جو ہے وہ کام کیا ہے اور کتنے اچھے انداز میں انہوں نے سڑک سے گزرتے ہوئے مناظر کو جو ہے وہ لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ آپ خود بھی ڈیئر اسٹوڈنٹ سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، لیکن ہمارے سفر کرنے کی جو نظریہ ہے وہ کچھ اور ہے، جبکہ مصنف کے جو سفر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ ہم ایسے ہی چیزوں کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، جبکہ مصنف رضا علی عابدی جو ہیں وہ جب سفر کرتے ہیں تو راستے میں آنے والے ہر چیز کی طرف وہ بغور دیکھتے ہیں، چاہے وہ مکان بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل ہیں، چاہے وہ بینک ہیں، چاہے وہ خالی جگہ ہے، چاہے وہ جنگل ہیں، تالاب ہیں، کہیں پر جانور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو وہ سامنے رکھ کر وہاں اس علاقے کی کیفیت کا، اس کی ثقافت کا وہ اندازہ لگاتے ہیں۔ تو ایک مصنف کا جو نقطہ نظر ہے سفر کرنے کا اور ایک عام شخص کے سفر کرنے کا جو نقطہ نظر ہے اس میں بہت فرق ہے، جو کہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے، لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، رضا علی عابدی کا تعارف ہم پڑھ چکے ہیں، تو انتہائی اہم ترین سوالات بورڈ کے نقطہ نظر کے مطابق جو پیپر میں آ سکتے ہیں وہ درج ہیں۔ مصنف ہیں رضا علی عابدی، ولادت ان کی ہے 30 نومبر 1935، 30 نومبر 1935۔ سبق نمبر 10 ہے، سبق کا نام ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ ماخذ کہاں سے لیا گیا ہے؟ جرنیلی سڑک، اور صنف کیا ہے؟ سفر نامہ۔ مشکل الفاظ کے معنی: قدر و منزلت، اہمیت، فن خبر نگاری، واقعہ یا معاملہ کی تحقیق، دستاویزی، تحریری یا پھر قانونی، بی بی سی معلوماتی پروگرام کا ادارہ، تا دم تحریر لکھتے وقت تک، یعنی اب تک جو وہ لکھ رہے ہیں ان میں، بسیار نویس بہت زیادہ لکھنے والا، دور اقتدار، دور حکومت، رویے سخن، بات کا رخ، مخاطب کون ہے، چھان بین، تحقیق، وجہ تسمیہ، نام کی وجہ۔ اب کچھ اہم ترین سوالات ہیں جو کہ مصنف کے حوالے سے پیپر میں لازمی پوچھے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس دفعہ سلیبس نیا ہے اور ابھی ہمارے پاس اسکیم آف اسٹڈی نہیں آئی کہ کس طرح کا پیپر پیٹرن ہوگا، لہٰذا ہم نے تیاری شروع کی ہوئی ہے، تو اسی تیاری کے لیول کو مزید بہتر سے بہتر کی طرف لے کر جاتے ہوئے اہم ترین سوالات جو کہ مصنف کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں: رضا علی عابدی کہاں پیدا ہوئے؟ رضا علی عابدی کو کن زبانوں پر عبور حاصل تھا؟ یہ سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، رضا علی عابدی کی 3 تصانیف کے نام لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ایک بات انتہائی اہم ترین ہے کہ کم سے کم آپ کو
ایک مصنف کی 5 کتابوں کے نام لازمی آنے چاہئیں، کیونکہ پیپر میں 2، 3 یا 5 پوچھی جا سکتی ہیں، لہذا کوشش کریں کہ آپ کو 5 تصانیف کے نام لازمی آتے ہوں۔ سوال نمبر 4 ہے، رضا علی عابدی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کچھ اہم ترین سوالات ہیں جو کہ مصنف کے تعارف کے دوران بتائے گئے تھے کہ سڑک جو ہے جرنیلی سڑک، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جی ٹی روڈ، اور وہ کہاں سے لے کے کہاں تک جو ہے تعمیر کی گئی، اس کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ یہ وہ انتہائی اہم ترین سوالات ہیں جو کہ آپ کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے بتائے گئے ہیں کہ اس طرح کے بھی سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں، لہٰذا آپ ذہنی طور پر تمام سوالات کے جوابات کے لیے تیار رہیں اور کوشش کریں کہ یہ سوالات جو ہیں وہ اپنی کتاب پر نوٹس کی شکل میں یا پھر اسٹکی نوٹس لے کر ان کے اوپر لکھ کر اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ وہ بناتے جائیں، تاکہ جب جب آپ دہرائی کریں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال جو ہیں وہ بار بار آئیں۔ اہم ترین سوالات کے جوابات یہ ہیں، رضا علی عابدی کہاں پیدا ہوئے؟ پہلا سوال تھا، رضا علی عابدی روڈ کی ضلع ہری دوار، اتراکھنڈ، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال، رضا علی عابدی کو کون سی زبانوں پر عبور حاصل تھا؟ رضا علی عابدی کو اردو، سندھی، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر بڑا عبور حاصل ہے۔ یہاں پر تھا نہیں لکھنا، تھا پاسٹ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی تاحیات ہیں، تو یہ چھوٹی سی مسٹیک ہے، تو آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے کہ رضا علی عابدی کو کون سی زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے، رضا علی عابدی کو اردو، سندھی، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر بڑا عبور حاصل ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، رضا علی عابدی کی 3 تصانیف کے نام بتائیں۔ تو یہاں پر 5 لکھی گئی ہیں اور آپ کو بتایا بھی ہے کہ بعض اوقات آپ لوگ 3 ہیں تو 3 کے نام یاد کرتے ہیں اور باقی مزید کے آپ نام نہیں یاد کرتے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیپر میں جو ہے 3 کی بجائے 5 کا پوچھا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کو 5 کے نام جو ہیں وہ لازمی طور پر یاد ہوں۔ جرنیلی سڑک، شیر دریا، جہازی بھائی، ریل کہانی، پہلا سفر۔ لاسٹ کوسچن ہے، رضا علی عابدی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ رضا علی عابدی نے بی بی سی سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ کو رضا علی عابدی کا مختصر ترین تعارف انتہائی خوبصورت اور جامع انداز میں سمجھایا گیا ہے، اس کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پیپر پیٹرن کے مطابق اور نہم کلاس کے سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اہم ترین جملوں اور سوالات کی وضاحت کی گئی ہے، تاکہ آپ کے کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہوں اور آپ کی تیاری جو ہے وہ انتہائی اچھی ہو اور آپ پورے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔